बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जून बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का एहतसाब अदालत में जो जज थे जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत कर रहे थे, उन्होंने अचानक चार्ज छोड़ दिया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में पेशी के बाद एक अहम वफाकी जो एजेंसी की टीम है वो पहुँची है अडयाला जेल में, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्मनामा जारी किया है, आज की जो समाअत थी उसका बहुत अहम है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से जो गुफ्तगू की गई है वो उमर अयूब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल भी हैं और अपोजिशन लीडर भी हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि वो जो मौलाना शिरानी ग्रुप है उनके साथ इत्तेहाद के हवाले से बड़ी खुशखबरी दी है अपने कारकुनान को। जमीयत उलमा इस्लाम शिरानी ग्रुप ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़ेर क़यादत मौजूद अपोजिशन का जो बड़ा इत्तेहाद है उसका हिस्सा बनने के अपने फ़ैसले का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है। इससे कबल मौलाना शुजा उल मुल्क की क़यादत में JUI शिरानी ग्रुप के वफद ने कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ़ उमर अयूब और साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात की और PTI की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद, जिसे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान TTAP के नाम से जाना जाता है, में शमूलियत के अपने इरादे का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया। उमर अयूब ने कहा, हमने हमेशा मौलाना शिरानी के सियासी नुक्ता नज़र को काबिल कदर समझा है। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हमें आइन की बहाली और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करना चाहिए। मौलाना शिरानी की जमात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ एक जैसा है और दोनों जमातें आइन की अमलदारी और मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहती हैं। उन्होंने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमा दर्ज करने पर वफाक और पंजाब की हुकूमतों पर उमर अयूब ने सख्त तनकीद की और कहा कि यह सिलसिला अब भी जारी है। उमर अयूब ने कहा, हमारे रहनुमाओं के ख़िलाफ़ 200 से ज़्यादा झूठे मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन तमाम तर झूठे और मनगढ़ंत प्रोपेगंडे के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी के इंतखाबात में तारीखी कामयाबी हासिल की। मुल्क में जमहूरियत, बालादस्ती और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने JUI शिरानी ग्रुप को ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस से सरगर्मियों से मुतल्लिक़ आगाह किया। उन्होंने कहा कि अमली तौर पर मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज़ है। आज इमरान खान ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपने दलाइल में ये बात की। अम्मा आलमी सतह पर मुल्क की साख पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन में एक डिप्टी मेयर ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर बातचीत करते हुए मौलाना शुजा उल मुल्क ने कहा, मुल्क भर के तमाम उलमा पर जोर दिया कि वो आगे आएँ और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक का हिस्सा बने और कौम की दुरुस्त सिमत में रहनुमाई में अपना फ़र्ज़ अदा करें। उन्होंने कहा, मैं दोनों जमातों के दरमियान तय पाने वाले मामलात की कामयाबी के लिए भी दुआगो हूँ। तो ये चूँकि एक बहुत बड़ा जो उलमा कराम का तबका है जो बेसिकली जमीयत उलमा इस्लाम फ़े से कट ऑफ हो के अपनी एक अलग उन्होंने शनाख्त बनाई थी और मजहबी तौर पर तो शिरानी मौलाना शिरानी ही तमाम मामलात को देखते थे, उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस मौजूदा जो एक इत्तेहाद है उसको ज्वाइन करना इंतहाई खुशाइंद बात है। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो आज FIA की तफ्तीशी टीम अडयाला जेल पहुंची है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से पूछगछ करने के लिए। रियासत मुखालिफ वीडियो की इमरान खान के ऑफिशियल X अकाउंट से तशहीर का जो मामला सामने आया है, FIA की तफ्तीशी टीम अडयाला जेल पहुंची है। 2 रुकनी तफ्तीशी टीम इमरान खान से मुख्तलिफ सवालात करेगी। तफ्तीशी टीम में एडिशनल डायरेक्टर अयाज़, सब इंस्पेक्टर मुनीब अहमद शामिल हैं। इससे पहले भी जो वफाकी तहकीकाती एजेंसी है FIA, उसकी टीम इमरान खान से तफ्तीश के लिए अडयाला जेल का दौरा कर चुकी है। इमरान खान ने चंद रोज़ पहले FIA की टीम से ताउन नहीं किया था और FIA टीम के सवालात के जवाब देने से इनकार कर दिया था। इमरान खान का कहना था कि वो किसी भी सवाल का जवाब अपने वकला की मौजूदगी में देना चाहते हैं। और अब देखना यह है कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फरमाया है कि हम अपना एक जुडिशल अफसर मुकर्रर करेंगे जो सरप्राइज़ विज़िट करेगा जेल में। और चूँकि अतर मिनल्ला साहब की जानिब से कहा गया, इमरान खान चूँकि बार बार ये बात कह रहे थे कि जेल का जो कंट्रोल है वो किसी और के पास है, तो उस पर फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा ये एक अलार्मिंग सूरत हाल है। तो चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने ये मानना पड़ेगा कि आज काजी फैज़ ईसा साहब ने वाकई बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ और जो कोई ऐसी बात नहीं की और 35 मिनट के जो इमरान खान के दलाइल थे और हत्ता कि जब दलाइल ख़त्म हुए तो काजी फैज़ ईसा साहब ने पूछा
کہ عمران خان سے کہ ہاں جی کوئی اور بات، تو انہوں نے کہا نہیں جی کوئی اور بات نہیں ہے. تو انہوں نے قاضی فیصل صاحب نے شکریہ کہا جیسے کہا جاتا ہے، تو عمران خان نے کہا آپ کا بھی شکریہ. تو وہ نظر آ رہا تھا کہ بہتر انداز میں ساری چیزیں ہو گئیں اور عمران خان نے اپنا پورا سارے کا سارا موقف دے دیا. اب ساتھ معزز عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم ایک جوڈیشل افسر تعینات کریں گے اور وہ ان تمام معاملات کے اوپر جا کے بات کرے گا، اور وہ سرپرائز وزٹ کی بات کی گئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سرپرائز وزٹ کب تک ہوتا ہے. دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی آج ایک رپورٹ وفاقی حکومت نے رپورٹ پیش کی. عمران خان کو دی گئی سہولیات. اب کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں ان کو کون یہ بات بتاتا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں نواز شریف وغیرہ کی اور ماضی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا اے سی اتارا گیا تھا اور اس کے اوپر اتنا واویلا مچایا گیا تھا. عمران خان کو جو روم دیا گیا ہے وہ آپ سب نے دیکھا ہے سوشل میڈیا کے اوپر ان کی تصاویر، اور یہ آفیشیل وفاقی حکومت نے یہ تمام چیزیں جمع کروائی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. چونکہ لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر عمران خان نے قید تنہائی کی بات کی تھی. چھوٹا سا روم ہے اور اس میں ایک کولر لگا ہوا ہے اور ایک اس میں چیئر پڑی ہے، چھوٹی سی ٹیبل ہے، عمران خان کی بکس ہیں یا کچھ اس طرح کی جو وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی فروٹ وغیرہ تو وہاں پہ نہیں تھے لیکن خشک میوہ جات موجود تھے، اور پانی کی بوتل پڑی تھی، گلاس پڑا تھا اور اس طرح کی چیزیں ہیں. اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس گرمی میں، شدید گرمی میں، کیا کولر پر ایک چھوٹے سے روم میں گزارا ہو سکتا ہے، اور وہ بھی بند روم، اور اوپن واش روم ہے. اس کی دیوار بھی مکمل نہیں ہے، دروازہ بھی ڈیفینیٹلی نہیں ہوگا، کوئی ایگزاسٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ سابق وزیر اعظم جو جیل رولز کے مطابق بھی، جو اس وقت جیل میں صرف اس وجہ سے ہے کہ اس نے اپنی بیوی سے شادی کیوں کی ہے، اس وقت صرف اسی ایک کیس میں جیل میں ہے. تو وہ ان کی، اور اگر ایک کیٹیگری کی بات کریں جو سابق وزراء اعظم کو ملتی ہیں تو اس میں اے سی روم ہوتا ہے، اٹیچ باتھ ہوتا ہے اور کھلا روم ہوتا ہے، اور اس میں یہ تمام کی تمام سہولیات ہوتی ہیں. اے سی بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ کہتے تھے جی کہ 7 کمرے دیے ہوئے ہیں، تو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ سامنے آ گیا. پھر وہ آپ نے تصویر دیکھی ہوگی جس میں دکھایا گیا ہے کہ عمران خان یہاں چہل قدمی دن میں 2 دفعہ کرتے ہیں، تو وہ تمام جو سیلز ہیں وہ بند کیے ہوئے ہیں. تو وہ پھر قید تنہائی اور کیا ہوگی کہ آس پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے. وفاقی حکومت نے عمران خان تک ان کے وکلاء اور اہل خانہ کی رسائی نہ دینے کی تردید کرتے ہوئے اڈیالہ جیل میں ان کے سیل اور سہولیات کی تصاویر سپریم کورٹ میں جمع کروا دی. حکومت نے عمران خان کے موقف کی تردید میں سپریم کورٹ میں اضافی دستاویزات جمع کروا دیں، جس کے ساتھ عمران خان کی جیل میں وکلاء سے ملاقات کی تصاویر بھی شامل ہیں. حکومت نے عمران خان سے ملاقات کرنے والوں کی فہرست بھی سپریم کورٹ میں جمع کرواتے ہوئے کہا کہ عمران خان کا قید تنہائی میں ہونے کا موقف غلط ہے. وفاقی حکومت نے گزارش کی کہ عدالت مناسب سمجھے تو ان کے بیان کی حقیقت کو جانچنے کے لیے کمیشن بھی مقرر کر سکتی ہے. یہ جو آخر میں کہا گیا نا کہ ہم اپنا جوڈیشل افسر مقرر کریں گے، یہ وفاقی حکومت پہلے ہی یہ کر چکی ہے، ان کی جانب سے آفر دی جا چکی ہے. وفاقی حکومت نے گزارش کی کہ عدالت مناسب سمجھے تو ان کے بیان کی حقیقت کو جانچنے کے لیے کمیشن بھی مقرر کر سکتی ہے. عمران خان کو جیل میں کتابیں، ایئر کولر، ٹی وی سمیت تمام ضروری سہولیات فراہم کی گئی ہیں. عمران خان نے سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ انہیں وکلاء تک رسائی نہیں ہے. اچھا، اب ایک بات آپ یاد رکھیے گا اور میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہوگی، عمران خان کے کلر کی شرٹ پہننا یا ان کے کپتان چپل پہننا، پشاوری چپل جو ہیں وہ پہننا، یہ اصل کام نہیں ہے. آپ کو جو تصویریں نظر آ رہی ہیں عمران خان کی الماری میں یا سیل میں، وہ عمران خان جو محلات میں جس کی پرورش ہوئی ہے اور آج وہ ایک چھوٹے سے سیل میں ہے، اور اس سیل کی حالت بھی آپ دیکھیں تو وہ وہاں کتابیں پڑھ رہا ہے. وہ کتابیں بھی دیکھیں، اور ان کتابوں کو، وہ اسلامک ہسٹری ہو، وہ نیلسن منڈیلا سے متعلق ہو، کیوں حکومتیں اور ریاستیں فیل ہوتی ہیں، مختلف کتابیں ہیں، تو وہ بھی ساتھ عمران خان جو کتابیں پڑھتے ہیں وہ کتابیں بھی پڑھیں. صرف شرٹ پہننے سے کام نہیں بنے گا، آپ کتابیں بھی پڑھنا ہوں گی تاکہ عوام پاکستان کو شعور ہے اور وہ عمران خان کے ویژن کے مطابق ملک کی خدمت کر سکیں. اب جو معزز عدالت نے حکم نامہ جاری کیا ہے آج کا، تو 1 ہفتے کا ٹائم دے دیا ہے. پہلے تو تھا کہ شاید آج ہی حکم نامہ سنا دیا جائے، لیکن 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے. چیف جسٹس نے سماعت کا حکم نامہ لکھوایا ہے. نیب کا $10 ارب ریکوری کا کریڈٹ لینا سرپرائزنگ تھا.
اداروں کی جانب سے ایسی غلط دستاویزات جمع نہیں ہونی چاہیے۔ چیئرمین نیب اور پروسیکیوٹر جنرل خود ریکوری اور بجٹ کی اثر رپورٹ پیش کریں۔ نیب کا گزشتہ 10 سال کا سالانہ بجٹ بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ وفاقی حکومت اس کیس میں اپیل دائر کر سکتی ہے۔ اٹارنی جنرل نے آخر میں یہ دلائل دیے۔ نیب کی بجٹ سٹیٹمنٹ کہاں ہے؟ عمران خان صاحب اب مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اس پر عمران خان نے کہا شکریہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اس کے بعد پھر عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا اور تحریری دلائل کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دی ہے کہ جو بھی یہ ایک تو رپورٹ طلب کی گئی ہے اور مزید تحریری دلائل کے لیے بھی 1 ہفتے کی مہلت دی گئی ہے۔ ساتھ جو احتساب عدالت کے جج ہیں ناصر جاوید رانا صاحب، جو جج محمد بشیر صاحب کے بعد القادر ٹرسٹ کیس میں یہ وہ جج صاحب تھے جنہوں نے شاہد کو 1 ہفتے کی ڈیٹ دی ہے، باقی تو روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہو رہی تھی۔ اب ان جج ناصر جاوید رانا صاحب نے عہدے کا چارج چھوڑ دیا ہے۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت کرنے والے احتساب عدالت کے اسلام آباد کے جج ناصر جاوید رانا نے عہدے کا چارج چھوڑ دیا۔ ان کا جو ڈیپوٹیشن پیریڈ مکمل ہو گیا، ان کا جو 3 سال کا پیریڈ تھا وہ مکمل ہو گیا، جس کے بعد انہیں عہدے کا چارج چھوڑ دیا۔ آپ جانتے ہیں جج محمد بشیر صاحب کو بھی ایکسٹینشن دی گئی تھی جب عمران خان کے سے متعلق کیسز تھے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ ان سے مطمئن نہیں تھے جس کی وجہ سے ان کو ایکسٹینشن نہیں دی گئی۔ جج ناصر جاوید رانا کی خدمات واپس لاہور ہائی کورٹ کو مل گئی ہیں۔ ناصر جاوید رانا پنجاب سے 3 سال کے لیے اسلام آباد میں ڈیپوٹیشن پر تعینات ہوئے تھے۔ اب احتساب عدالت نمبر 2 کے جج محمد علی وڑائچ کو احتساب عدالت نمبر 1 کا اضافی چارج سونپا گیا ہے۔ جج محمد علی وڑائچ کو 3 ماہ کے لیے احتساب عدالت نمبر 1 کا اضافی چارج سونپا گیا ہے۔ وزارت قانون اور انصاف نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اور وہ اب 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی بھی سماعت کریں گے، اور عمران جو نواز شریف وغیرہ کے خلاف 190 جو مقدمہ ہے توشہ خانہ کا اور بریت کی درخواستوں کا، اس کے اوپر بھی فیصلہ کریں گے۔ تو یہ 3 ماہ کے لیے معزز جج صاحب کو اضافی چارج دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تمام معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔